ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بغیر سوال جواب کے جنت میں جائیں گے. وہ کتنے ہوں گے؟ اللہ ہی بہتر جانتا کتنے ہوں گے، صحیح کسی کو نہیں معلوم ہے. پوچھا ہے کہ اگر امام صاحب خود کہیں کہ میں بریلوی امام ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بریلوی امام کے پیچھے نماز اس وجہ سے نہیں ہے. بریلوی امام کا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہیں، یہ سب عقیدہ ہمارا ہے. کیونکہ ہم کو جو کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے کی، اس میں کہیں یہ ساری باتیں نہیں ہیں. تو اگر اہل سنت والجماعت کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں ہے تو بریلوی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. پوچھا گیا کیا علماء میں حسد زیادہ ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اب معلوم نہیں ہے، آپ کو محسوس ہوا ہوگا. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی اوپر کا آدمی ہوتا ہے عوام میں، جیسے علماء، تو عوام چاہتی ہے کہ عالم میں کسی قسم کی کوئی بھی خرابی، برائی، کمی نہیں ہو. تو اگر کبھی وہ نظر آ جاتی ہے تو اس کو بہت بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو ایسا تو میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن حسد پایا جاتا ہے، جیسے عام آدمی پایا جاتا ہے ان کے بھی پایا جاتا ہے. اور حسد کی بنیاد پہ بہت سی پلاننگ بھی کی جاتی ہے. ایک پلاننگ بتا دے رہے ہیں. جو بڑے علماء ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہی اسی کے اندر ہے جس کے اندر خوبی ہوتی ہے. تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر خوبی ہے تبھی حسد ہو رہا ہے. تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے جس سے حسد ہو رہا ہے، کیونکہ خوبی کی بنیاد پر ہی کیا ہو رہا ہے؟ حسد ہو رہا ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کسی بڑے عالم کو اپنے شہر میں ہم بلانا چاہتے ہیں، تو جو چھوٹے علماء ہوتے ہیں ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ اگر بڑے عالم یہاں بار بار آتے رہے تو پبلک کو موازنہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ کتنی باتیں صحیح ہو رہی تھی، کتنی غلط ہو رہی تھی. پھر عوام یہ جملہ بولنے لگتی ہے کہ اتنے دن سے ہم آپ کی تقریر سن رہے تھے مولانا صاحب، اور آج تک یہ بات نہیں بتائی، اور یہ بندہ ایک ہی تقریر میں وہ باتیں بولا، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آئے ہی نہیں. تو اس لیے ایسے بڑے علماء کے پروگراموں کو جو ہے وہ کینسل کرتے رہتے ہیں یا نہیں کرانا چاہتے ہیں، وہ بھی حسد کی وجہ سے، اور بہت سی ہے. بہرحال ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اس کا جواب گروپ میں دیجیے. یہ ہماری مسجد سے تعلق ہے جو فیض آباد میں بن رہی ہے، کہ آپ کی مسجد جو فیض آباد میں تعمیر ہو رہی ہے وہ مکمل ہوئی کہ نہیں. دیکھیے، تعمیر کا کام ایک ایسا ہوتا ہے کہ بس چلتا رہتا ہے. مسجد اصل میں جن صاحبہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مسجد پوری بنوائیں گے، ان کے کچھ ذاتی مسائل آ گئے جس کی وجہ سے وہ پیسہ نہیں دے سکے. تو ہم نے کچھ قرضہ ورضہ لے کر کے ان کے اعتماد پر کہ پیسہ آ جائے گا دے دیں گے، تو 40-42 لاکھ روپے قرضہ لے لیا اور لے کے مسجد کا کام شروع کر دیا. لیکن وہ ایسے 40-42 لاکھ جس سے لیا ہے وہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہم کو ڈنڈا کرے. وہی کہہ رہا ہے مولانا جب آپ کو مل جائے گا تو دے دینا، نہیں ملے گا نہیں دینا. مطلب میں پریشر نہیں بنا رہا ہوں آپ کے اوپر، لیکن ابھی کام ہونے میں تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپے ابھی بھی چاہیے. اگر آپ اپنے گروپ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کچھ تعاون کرے. بہرحال کام جو ہے وہ 18-20 لاکھ روپے کا ابھی بھی باقی ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہماری گھڑی کی دکان ہے اور وہ گھڑی میں کبھی کبھی مورتیوں کی تصویریں بنی رہتی ہیں، گणیش کی، ان کی، تو کیا ایسی گھڑی کو ہم بیچ سکتے کہ نہیں؟ بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصود جو ہے مورتی کی پوجا نہیں ہے، مقصود گھڑی دیکھنا ہے. مقصود اگر مورتی ہو تب پھر مسلمان جو ہے وہ ایسی تجارت نہیں کر سکتا. ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا ہے کہ اس میں لکھا، اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فجر کی سنت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا ضروری ہے، اور اگر آپ لیٹ نہیں رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سنت بھی نہیں پڑھیں. یہ بات ایک دم غلط ہے. یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تہجد بہت لمبی لمبی پڑھتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے، سوتے نہیں تھے، داہنی کروٹ فجر کے بعد لیٹ جاتے تھے. اور یہ آپ کا
ایسا نہیں تھا روز ہوتا تھا، جس دن زیادہ تھکے ہوتے تھے کر لیتے تھے. تو اب اس کو یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ بھی ایک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل ہے، نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ جاری کیا گیا. لیکن پھر بھی اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کر لیٹے گا فجر کی سنت کے بعد تو اس کو یقینی بات ہے سنت کا ثواب ملے گا. لیکن تہجد بھی پڑھے رہے تو کرے تو زیادہ بہتر ہے. پوچھا گیا ہے کہ بچے سنتے نہیں ہیں بلکہ دیکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں ایک چھوٹا سا مضمون ایک عورت نے لکھا. ٹرین میں سفر کر رہی تھی تو بچے موبائل کھیل رہے تھے، اس کا بچہ کتاب پڑھ رہا تھا. تو ایک صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بچہ موبائل نہیں کھیل رہا، سارے بچے موبائل کھیل رہے ہیں، لمبا سفر ہوگا. تو اس نے کہا کہ بچے سنتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں. تو کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بچے کے سامنے اپنے موبائل گھر میں استعمال نہیں کرتی ہوں، ہمیشہ کتاب پڑھتی ہوں. اس لیے بچے جو ہے وہ ہم کو جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور آپ لوگ منع کرتے ہیں کہ موبائل استعمال نہیں کرو، آپ سناتے ہیں. تو بچوں کو سنانے کے بجائے عمل کر کے بتائیے تو بچے سنتے نہیں ہیں بلکہ دیکھتے ہیں. بہت سے لوگوں کو تجربہ ہوگا جن کے چھوٹے بچے ہیں کہ امی اگر نماز پڑھتی ہیں، عادی ہیں نماز پڑھنے کی، تو چھوٹے بچے 2 سال 3 سال کے رہتے ہیں، وہ بھی رکوع کرنے لگتے ہیں، وہ کبھی امی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں. اگر امی ان کو 2-3 سال میں بولے نماز پڑھو تو کبھی نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن ان کو دیکھتے ہیں بچے، لہذا وہ بچے بھی نماز پڑھنے کی طرح ایکٹنگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ مطلب ہے. پوچھا گیا بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر اویس کرنے سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو میری امت کے لیے کہنا کہ دعا کرے. تو دعا اگر کسی سے کہلایا جائے تو ایک دم کوئی بھی اس میں بات ایسی نہیں ہے. پوچھا گیا بندر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ دیکھیں جو جانور کھائے نہیں جاتے ہیں، جن کا کھانا منع ہوتا ہے، درندوں کی شکل میں بندر داخل ہے، تو جن کا کھانا حرام ہوتا ہے ان کا جھوٹا بھی حرام ہوتا ہے، ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہوتا ہے. یہ ایک اصول ہے. پوچھا گیا ہے کہ مدرسے کے طلبہ کو حدیث، قرآن اور فقہ کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں مدرسے کے، یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں، جس نے پوچھا اس کو بھی فائدہ پہنچے. ہر مضمون کی ایک نوٹ بک ہونی چاہیے. جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن کی ایک نوٹ بک ہونی چاہیے، اس کے کئی حصے ہونا چاہیے 20 صفحے کے. خاص کر جماعت چہارم، پنجم یا اس کے اوپر. تو اگر کبھی استاد کوئی مشہور واقعہ بتائے تو اس کو الگ لکھ لینا چاہیے، میں دلیل کے، میں حوالے کے. نمبر 1. اگر کوئی بات عقل کے خلاف ہو رہی ہے تو استاد سے اس پر دلیل ضرور مانگے کہ اس کی کیا دلیل ہے، اور اس کو الگ لکھتا جائے. وہ اگر ایسے 4 سال لگاتار وہ ایسا کرتا رہے گا تو اس کے پاس ایک اچھا ذخیرہ کیا ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا. اسی طریقے سے کہ جب 2 مسئلے آپس میں ٹکراتے ہیں تو استاد کیا کرتا ہے کہ 3 کام کرتا ہے. یا تو بتاتا ہے کہ یہ اس مسئلے کی تعویل یہ ہے، یا یہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے میں تطبیق یہ ہے، یا یہ بتاتا ہے کہ اس مسئلے میں تنسیخ ہے، یعنی نسخ ہے، کہ یہ کینسل ہے، حدیث منسوخ ہے. ایسی باتیں کرتا ہے. تو لہذا وہ ایک الگ جگہ لکھی جانا چاہیے. اور عوام کے لیے جو ہے وہ مفید نصیحت کی جو واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو تقریر بھی کرنا ہے، تو اس کو الگ بنائے. تو ایسے اگر وہ اپنے ساتھ جماعت سوم سے خاص کر اگر وہ اہتمام کرے تو ایک اچھا عالم بنے گا. اور پھر جب کبھی کہیں بات ہوگی تو اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، اس کو جواب معلوم رہے گا. اور استاد کو استاد بنانا بھی اس بچوں کا کام ہوتا ہے. یہ بات جملہ بھی میں آپ کو بول رہا ہوں. استاد کو استاد طلبہ بناتے ہیں. طلبہ کیسے بناتے ہیں؟ اگر ہوشیار طلبہ ہیں، کلاس میں نندی بیل کی طرح نہیں ہے، جو بولتے ہیں استاد سر ہلاتے، ایسا نہیں ہے. جب کبھی استاد کوئی بات کرتا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کو پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے،
یہ عقل کے خلاف ہے. اگر ایسے آپ بار بار پوچھنا شروع کریں، لیکن شرط کیا ہے؟ نہ استاد کی بے عزتی کرنا مقصد ہے نہ ہو، اور نہ اپنے علم کو جتانا مقصد ہو، بلکہ ان سے اپنا علم حاصل کرنا. اگر ایسے پوچھنے لگیں گے آپ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مطالعہ کر کے کلاس میں آئیں گے، بغیر مطالعے کے نہیں آئیں گے. میں اپنا چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ایک استاد تھے ہمارے عبید الرحمان صاحب اعظمی، بہت اچھے استاد تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو جب ہم فارغ ہوئے تو تاثراتی انجمن ہوئی، تو وہ بھی بلائے گئے. میں اس وقت تمام انجمن کا صدر تھا، جتنی بھی انجمن تھی مدرسے میں سب کا میں صدر تھا، وہاں صدر عمومی کہتے اس کو. تو انہوں نے تقریر میں یہ بات کہی، مولانا عبید الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سراج صاحب کی وجہ سے ہم استاد بن گئے. یہ جملہ بولے وہ، تو لوگ بہت حیرت پہ، حالانکہ وہ خود مدنی تھے، بڑی باصلاحیت. تو انہوں نے اس کی تشریح کی کہ اتنے اچھے سوالات یہ کرتے تھے کہ ہم مجبور ہو جاتے تھے کہ مطالعہ خوب کر کے آئے، معلوم نہیں کیسے سوالات یہ کر لیں. اگر ایسے طلبہ کلاس میں رہتے ہیں تو پھر استاد کیا ہوتا ہے؟ استاد بن جاتا ہے، اور شاگرد بن جاتا ہے. لیکن اگر نندی بیل کے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور استادوں کو بھی چاہیے کہ اگر ایسے سوالات آئیں تو جھڑکے نہیں بچوں کو، بلکہ بچوں کو اپریشیٹ کریں، سراہیں کہ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا. بہت کم لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں، کہاں سے سوال تمہیں ذہن میں؟ ایسے باتیں کریں تاکہ اس بچے کے اندر بھی کیا ہو؟ ہمت بندھے، اور وہ اس کا ذہن بھی کیا ہو؟ کھلے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ جو پوچھی گئی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے. صحابی نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. یہ ان کے پیچھے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اللہ رسول اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو میں خوب اچھی نماز پڑھتا. تو صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ ریاکاری نہیں ہوئی کیا؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں اور اچھی کیا کرتا؟ نماز پڑھتا. تو یہ اشکال اس حدیث پر کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو یہ نہیں ٹوکا کہ یہ تو ریاکاری آپ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ خاموش رہے. وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ریاکاری میں دوسرے کی نگاہ میں خود اچھا بننا ہوتا ہے. اگر مومن کو آپ مومن کے دل کو خوشی پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ تو خود عبادت ہے. تو عبادت کیسے ریاکاری ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک حافظ قرآن ہے یا حفظ کر رہا ہے، وہ اپنے استاد کے سامنے بہت اچھا پڑھتا ہے تاکہ استاد کو اچھا لگے، اس نیت سے پڑھے. اس نیت سے نہیں پڑھے تاکہ استاد جانے میں بڑا قابل ہوں، یہ نیت سے نہیں پڑھے. کیونکہ مومن کے دل کو خوش کرنا یہ خود ایک ثواب کا کام ہے. ایک ہمارے ساتھ چھوٹا سا واقعہ ہوا. میں ایک بہت بڑے عالم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لمبا سفر تھا، سیکنڈ اے سی میں تھے. جب کوئی بڑا اسٹیشن آتا تو وہ گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار آج ہماری عادت تو ہم بیٹھ گئے. تو میں نے پوچھ ہی لیا بات ان سے کہ حضرت جب کوئی بڑا اسٹیشن آتا آپ گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتا، سائڈ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب میں نے زیادہ پریشر ڈالا تو انہوں نے کہا کہ جو بڑے اسٹیشن ہوتے ہیں جب ہم سیکنڈ اے سی کے گیٹ پہ پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں تو جو مسلمان دیکھتے ہیں ان کو بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمارا ایک مولوی جو ہے نا وہ سیکنڈ اے سی میں سفر کر رہا ہے، تو اس کو اچھا لگتا ہے. تو اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اور دل کو خوش کرنا کتنا بڑا ثواب ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ صحابیاں ہیں، بیوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ وہ کٹورا میں جس میں تم نے پانی پیا ہے نا تھوڑا بچا دینا، پانی تھوڑا بچا دینا. انہوں نے بچا دیا. تو انہوں نے کہا یہ بتائیے اللہ رسول آپ نے اس میں پیے؟ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ تم نے اس میں پیا کہاں سے ہے؟
تو مٹی کا کٹورا تھا، تو جو پیئیں گے نا، کبھی آپ لوگ پیے ہی نہیں، ہم لوگ تو پیے ہیں، تو اتنا بھیگ جاتا ہے ہونٹ کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منہ لگا کر کے کیا کیا؟ پانی پیا. ایسا نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کے جھوٹا سے اللہ کے رسول کو برکت حاصل ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کرنے سے حضرت عائشہ کو خوشی بہت ہوگی، وہ دل کو خوش کرنے کے لیے کام کیا گیا. آپ لوگ بھی جو بیوی والے ہیں ان کو ایسے کام کرنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تو یہ جواب ہو گیا کہ دل خوش کرنے کے لیے انہوں نے نماز کے بارے میں کہا. اگر دکھاوا ہوتا تو ان کے نگاہ میں اچھا بننا اگر ہے تو پھر ریاکاری ہے. پوچھا گیا مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی طرف کیسے راغب کریں. لمبا پوری تقریر ہے یہ، دو ایک باتیں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب تک ہمارے مکتب جو مسجد میں چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے تب تک معاملہ نہیں بنے گا، نمبر ایک. نمبر دو، جب تک جمعہ کے خطبے صحیح نہیں ہوں گے تب تک لوگوں کے اندر رغبت پیدا نہیں ہوگی. نمبر تین، فضیلت میں تشریح کے بیان کی جائے. کس چیز کی؟ قرآن اور حدیث کی فضیلت جو ہے وہ تشریح کے ساتھ بیان کی جائے. اگر یہ باتیں ہوں تو لوگوں کے اندر دلچسپی قرآن حدیث سے پیدا ہوگی. واللہ اعلم. پوچھا گیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے دین کو فطرت کے مطابق بنایا ہے، لیکن اللہ نے شیطان کو اس کی فطرت کے خلاف حکم دیا کہ سجدے کرو، تو اس کی فطرت کے خلاف ایسا کیوں کیا کرے گا؟ جو چیز، غور سے سنیے گا، اچھا سوال ہے، مشکل جواب ہے. جو چیز فطرت میں ہوتی ہے، مثلا آپ کی فطرت میں ہے کہ آپ توحید پرست رہیں. کیا رہیں؟ کبھی بھی کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں. اب آپ کے اس توحید پرستی جو آپ کی فطرت ہونا چاہیے، اس کا امتحان کیسے ہوگا کہ ہم اس کے خلاف بولیں اور آپ وہ کریں؟ اللہ نے کہا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. پھر کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ کا چکر کھانا عبادت ہے اور پتھر کو چومنا بھی عبادت ہے. اب پتہ چلا کہ آپ اللہ کی بات مانتے ہیں یا اپنی فطرت پر اڑے ہوئے ہیں. تو اگر انسان اور جن کی فطرت میں ہے جیسا لکھا گیا ہے، تو اب اس کی فطرت کا امتحان کیسے ہوگا؟ اس کے فطرت کے خلاف کیا کیا جائے؟ ایک حکم دیا جائے، اس پہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر اطاعت ہے یا نہیں ہے. اس لیے یہ اطاعت کرائی گئی. نمبر 1. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک دوسرا جواب دیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شیطان کو جو دھوکہ لگا کہ جسم آدم کو سجدہ کرایا گیا ہے، یہ اس کو دھوکہ لگا. اصل میں جسم آدم کو سجدہ نہیں تھا، روح آدم کو سجدہ تھا، اور روح جو ہے اللہ کی جانب سے تھی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن نے کہا ہے کہ آدم میں جو روح ڈالی نا، وہ اللہ نے کہا اپنی طرف سے ڈالی. اسی لیے روح کبھی مرتی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے. روح ہمیشہ منتقل ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے بندے کا انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی گئی روح کبھی نہیں مرتی ہے. تو اس کو شیطان کو دھوکہ لگا کہ ہم کو اس مٹی کو سجدہ کرایا جا رہا ہے، اسی لیے جب تک مجسمہ حرکت میں نہیں آیا، یعنی روح نہیں ڈالی گئی، تب تک سجدے کے لیے نہیں کہا گیا. اگر محض مٹی کو سجدہ کرانا ہوتا تو روح سے پہلے اللہ تعالیٰ کراتا. روح سے پہلے نہیں کرایا، بلکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جب ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو. لہذا سجدہ اصل میں روح آدم کو تھا، جس میں آدم کو تھا ہی نہیں. واللہ اعلم. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک جواب اور دیتا ہوں. جتنے آدمی ہیں، آپ ہم سب لوگوں، سب کو صبح سونا اچھا لگتا ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس وقت تم کو بہت اچھا لگتا ہے اس وقت فجر کی نماز پڑھو. اب فطرت کا تقاضا تھا کہ کہا جاتا کہ 9 بجے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو تو بہت اچھا ہے. فطرت ہی کہہ رہی نا کہ جن کو رات میں نیند نہیں آتی ان کو بھی صبح کے وقت میں نیند آتی ہے. اب یہاں پر آپ کی آزمائش کیا ہوئی کہ فطرت کے تقاضے کے خلاف اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا، اب معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے تابع ہیں یا اپنی فطرت کو مد نظر رکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ پوچھا گیا مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ یہ صوفیہ لوگوں کا جواب ہے.
صوفیہ جواب دیتے ہیں کہ اگر دل پریشان ہو، دیکھیے ایک آدمی کو درد ہو رہا ہے، درد سے پریشانی فطری بات ہے. دل اگر پریشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت ہے. اگر مصیبت پر دل مطمئن ہے کہ نہیں، جو اللہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کی آزمائش ہے، مصیبت نہیں ہے. پوچھا جائے مومن کے ہر کام پر ثواب ملتا ہے، کیسے پتا چلے کہ کون دنیاوی اور کون آخروی عمل ہے؟ ہر کام پہ ثواب ملتا ہے. دنیاوی عمل میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو جب حظ نفس ہو، دل سے خوشی ہو، اور آخرت میں اس کو اجر نہ ملے تو یہ دنیاوی کام ہو گیا. دو باتیں بتائی. کیا بتایا؟ خوشی ہو اور آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ہو تو یہ دنیاوی کام ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ آخرت کے لیے کام کیا گیا ہے. پوچھا جائے نکاح سے پہلے اپنے منگیتر کی تصویر بار بار دیکھنا کیا گناہ ہے؟ ایک مرتبہ تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں، لیکن اس کو رکھ لینا اور بار بار دیکھنا، اچھا کیا ضروری ہے کہ اس سے تمہاری شادی ہو جائے؟ وہی انکار کر دے کہ تم بار بار تصویر ہماری دیکھ رہے ہو، فون کر رہا ہوں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تو کیا ہوگا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، لہذا حرام ہے. پوچھا گیا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کا دوسرا نکاح کیوں گوارا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے قانون کیوں بناتا ہے کہ جس میں ناانصافی لگے؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال، کیا ساری دنیا کی عورتوں میں یہ پرابلم ہے یا صرف ہندوستانی عورتوں میں؟ دونوں کا جواب ہے. عورت ہے، سب کی فطرت میں ہے کہ اس کی سوکن نہیں آئے. کیا فطرت میں ہے؟ کہ اس کی سوکن نہیں آئے. یہی ان کا سوال ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب اسلام دین فطرت ہے تو فطرت کے خلاف کیوں کہہ دیا کہ مرد لوگ اگر شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور مرد کی فطرت میں جو دوسری شادی کرنے کا تو ان کی فطرت کا خیال نہ رکھے؟ نہیں سمجھے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ عورت کی فطرت میں ہے کہ ہماری سوکن نہ ہوئے، مرد کی فطرت میں ہے کہ اگر جگاڑ لگ جائے تو ہم دوسری کر لیں. تو مرد کی بھی فطرت کو خیال رکھے کہ سب جگہ عورت ہی کی رکھے. پہلا جواب. دوسرا جواب، کئی جواب دیتا ہوں. اگر عورت کی فطرت کو مد نظر رکھتا اللہ تعالی کہ شادی کسی کی اجازت نہ ہوتی، دوسرا کو دوسری شادی کی اجازت نہیں، جیسے بعض ملکوں نے قانون بنا لیا. جن ملکوں نے قانون بنا لیا ہے وہاں کا جو رزلٹ ہے وہی اس کا جواب ہے. رزلٹ کیا ہے کہ ایک بیوی لیگل لانے کے بجائے دو بیوی کے طور پر انلیگل استعمال کر رہے ہیں. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ عورت جو بحیثیت بیوی استعمال ہو رہی ہے، قانونی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بیوی کے طور پر. اگر کوئی بات ہو گئی، وراثت کا مسئلہ کوئی بات ہو گیا تو یہ تو ہے نہیں قانونی لحاظ سے، اس کا آدھار کارڈ میں تمہارا نام ہی نہیں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی بندیوں پر کیا ہو؟ ظلم نہیں ہو. نمبر 3، عورت کی فطرت ایسی رکھی ہے تاکہ مرد کے 65 سے 70% لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. کرتے کتنے ہیں؟ 3 سے 5 بھارت میں، زیادہ 3 شادی نہیں، 3%. کس کے ڈر سے نہیں کرتے ہیں؟ اس کی جو آنکھ نکال دیتی نا پہلی جو بیوی ہے، یہ مولانا صاحب کانپ جاتے ہیں. ویسے بڑے بہادر ہیں، لیکن بیوی کے ڈر سے آدمی دوسری شادی نہیں کرتا. اس کی فطرت میں اس لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیا میں بیلنس برقرار رہے. ورنہ اگر 65% لوگ شادی کرنا چاہیں گے تو کہاں سے اتنی عورتیں آئیں گی؟ تو دنیا تو امبیلنس ہو جائے گی. دنیا کو بیلنس میں رکھنے کے لیے کیا کیا؟ اس کی آنکھ میں پاور دے دیا. اس کے ڈر سے لوگ کرتے نہیں ہیں. فطرت اگر اس کی جیسی بنا دیتا کہ یار تم 2 کرو 3 کرو 4 کرو، اپنے باپ کا کیا جا کر لے بھائی، اگر یہ اس کی فطرت میں ہو جاتا تو دنیا بیلنس ہو بیٹھتی. تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے بیلنسی وے میں پیدا کیا ہے. بھائی نہیں کریں، زیادہ تکلیف ہے تو آپ ادھر آ جائیے، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. اور کیا کہتے ہیں،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو فطرت، جیسا پہلا جواب دیا کہ فطرت کے خلاف قانون بنا کر کے تمہاری اطاعت بھی دیکھنا مقصد ہے. عورتوں کو دوسری شادی پہ فطری طور پر تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کر لیا ہے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے اس کو. سمجھے نہیں؟ عورتیں سنیں گے خوش نہیں ہوتی ہیں، بہت ناراض ہوتی ہیں. پوچھا گیا دنیا کی محبت تو ایک فطری عمل ہے تو اللہ نے اسے کیوں رکھا ہے؟ جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، یہی اس کا جواب ہے. دنیا کی محبت ایک فطری ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا نا کہ کتنا محبت کرو، اس کو بھی تو دھیان میں رکھنا ہے. حرام کر کے دنیا سے محبت نہیں کرو، فرائض چھوڑ کر دنیا سے محبت نہیں کرو، حقوق چھوڑ کر دنیا سے محبت نہیں کرو. کون بول رہا ہے دنیا سے محبت نہ کرو؟ یہ تین چیزیں جب ہوتی ہیں، اب مثال کے طور پر کشتی کے لیے پانی فطری چیز ہے، اور کشتی کو ڈبوتا کون ہے؟ پانی ڈبوتا ہے. اب آپ بولیں جب کشتی کے لیے اتنی ضرورت پانی ہے تو پانی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہونی چاہیے کشتی کو ڈبو دے. پانی ہی کشتی کو ڈبوتا ہے. دنیا کی محبت بھی رکھی ہے، دنیا ہی کیا کرتی ہے؟ ہم کو برباد بھی کرتی ہے. تو اس کے اصول بتا دیے گئے ہیں. پوچھا گیا اگر کوئی بندہ اس نیت سے اچھا کپڑا گھڑی وغیرہ استعمال کرے تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو ایک بات ہے کہ علماء غریب ہوتے ہیں، تو کیا پھر بھی یہ شو بازی ہے؟ نہیں، تو اس سے غربت تھوڑے ختم ہو جائے گی. یہ تو صحیح بات ہے کہ علماء غریب ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کپڑا اچھا پہن لے، گھڑی شاندار لگا لے، جوتے، تو اس سے یہ تو نہیں معلوم ہو جائے گا کہ اب علماء کے پاس پیسہ آ گیا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ ہے کہ ہمارے ایسا کرنے سے جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، مباح ہے. پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جنت میں آسیہ سے ہوگا، یہ کیا یہ مستند حدیث ہے؟ یہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے، تو اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اگر کوئی تقریر میں کہہ دیتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر چڑھ جائیں فوراً، کیونکہ ضعیف حدیث ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی حرام حلال کا حکم لگا رہا ہے. تو اگر ضعیف حدیث کی بنیاد پہ اس نے کہہ بھی دیا ہے، کیونکہ پوری بات اس میں یہ تھی کہ مقرر صاحب کو لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اتنی غلط بات کہی، تو غلط بات نہیں ہے. دارالعلوم کا بھی اس پہ فتویٰ ہے کہ اگر کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے. ٹوائلٹ میں ٹوپی لگا کر جانا آداب ٹوائلٹ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں لگاتا ہے تو اس سے کہ اس کے بھول کی بیماری ہو جاتی ہے، یہ بات غلط ہے. پوچھا گیا کیا کوئی شخص موت سے پہلے یہ وصیت کرتا ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی یا کسی قریبی رشتہ دار کو کہ میرے جنازے میں مت آنا، یا اپنی اولاد وغیرہ کو یہ وصیت کرتا ہے کہ فلاں کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، تو کیا اس کی وصیت کو دھیان میں رکھا جائے گا؟ یہ وصیت جو کچھ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں. نہ وارثین پہ ذمہ ہے کہ نہیں بھیا آپ ہمارے ابا کی نماز جنازہ نہیں پڑھیے گا کیونکہ ابا نے منع کیا ہے. ابا نے جو کچھ کہا غلط کیا، شریعت کے خلاف وصیت کی گئی ہے، کوئی بات نہیں. لہذا اس کا خیال رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھا گیا میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں اور دوسرے امام صاحب آ گئے ہیں، میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور مسجد کے گھر میں رہتا ہوں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئے امام کے لیے گھر خالی کر دیں، جبکہ میں بہت دن سے اس میں رہ رہا ہوں. مجھے شرعی لحاظ سے گھر خالی کر دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر میں گھر خالی نہیں کرتا ہوں تو کیا میں گنہگار ہوں گا اور میری نماز نہیں ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے، تمہارا گھر ہی نہیں ہے، مدرسے کا گھر ہے یا مسجد کا گھر ہے اور اس کے ذمہ داران کہہ رہے گھر خالی کر دیں، تو آپ کو 1 منٹ میں گھر خالی کر دینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر فوراً کہہ رہے خالی کرنے کے لیے 2-3 مہینے کا وقت لے لیں کہ بھائی میں گھر تلاش لوں گا. لیکن جب تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں تو گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس پر فتویٰ یہ ہے یہ مقبوضہ گھر ہے، یہ گھر پر قبضہ کیا گیا ہے، اس میں جتنی بھی نماز پڑھی جائے گی کوئی قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. لفظ قبول استعمال کر رہا ہوں، ادا نہیں کہہ رہا ہوں. کسی کی بھی نماز اس گھر میں قبول نہیں ہوگی. اور
مشاہدہ ایسا ہے کہ اس گھر کے رہنے والے پریشان خوب رہیں گے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب کچھ لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اور انہوں نے براڈ کاسٹ گروپ بنا رکھا ہے اور ایک مرتبہ لکھ دیتے ہیں السلام علیکم، اب 255 لوگوں کو چلا جاتا ہے. تو یہ جن لوگوں کو گیا ان کو جواب دینا یا کیا؟ دیکھیں انہوں نے سلام کسی کو کیا ہی نہیں ہے بھئی، ان کی نیت ہی نہیں. جیسے ہمارے یہاں ہے کہ اگر آپ کوئی آدمی جو سلام، اب جیسے سلام لکھا ہوا ہی آ جاتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ بٹن دبا دیا اور السلام علیکم لکھ کر کے آ گیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت بھی آپ کو زبان سے کہنا چاہیے، تب جا کر کے اس کے لیے وہ سلام ہے. اور یہ جو حرکت کی جا رہی ہے کہ ایک دبا دیا اور 255 لوگوں کو سلام چلا گیا ہوا، بیچارے سب 255 لوگ ان کو جواب دیں، تو یہ غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. تکلیف، کسی بھی مومن کو تکلیف دینا کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، آپ ان کی تصدیق کر، جن لوگوں نے آپ کی تصدیق کی تو ان کو صحابی کہتے ہیں. ایسے ہی دیگر انبیاء پر جو ایمان لائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو ایک جملہ کہا جا سکتا ہے، وہ اس وقت کے صحابی ہیں، وہ اس وقت کے صحابی ہیں. قرآن کریم میں حوارین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. پوچھا گیا مواہب اللدنیہ جو سیرت کی کتاب ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ مواہب اللدنیہ جو ہے نا، وہ بہت لمبی چوڑی گفتگو کی گئی سیرت پر، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ صحیح احادیث ہی اس میں نقل کی جائے. تو اس لیے مواہب اللدنیہ کا حوالہ دینے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ اس کا اصل حوالہ کہاں ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ مواہب اللدنیہ میں پڑھا ہے، مواہب اللدنیہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں، سیرت کی کتاب ہے، اور ایسی سیرت کی کتاب ہے جس میں رتب و یابس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے ایک ساتھ حسد، اسراف، بخل اور سخاوت کی تعریف کر دیجئے. اب یہ سب لمبے لمبے جواب ہیں، ایک جملے میں جواب دیتا ہوں. حسد کہتے ہیں کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر اپنے اندر تمنا ہونا کہ میرے اندر یہ بات پیدا ہو جائے اور ان کے پاس وہ چیز ختم ہو جائے، تب حسد ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر حسد نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے. مثلا ایک آدمی بڑا پیسے والا ہے، شراب پیتا ہے، آپ حسد یہ کر رہے ہیں کہ اس کا پیسہ ختم ہو جائے. اگر ایسے آدمی کے لیے پیسہ ختم ہونے کا حسد کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ حقیقت میں پیسہ ختم ہونا، جب پیسہ ختم ہو جائے گا تو شراب سے رک جائے نا، تو اصل حسد شراب سے روکنے کا ہے. اگر ایسا کوئی آدمی ارادہ کر لے کہ اس کا پیسہ زائل ہو جائے یا غریب ہو جائے تو ایسا حسد پھر کرنا جائز ہے. پوچھا گیا ہے کہ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کو عربی میں کہتے ہیں تجاوز عن الحد، حد سے گزر جانے کا نام کیا ہے؟ اسراف ہے. اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ صاحب ہم حد سے گزر گئے ہیں؟ شوق کے لیے قرضہ لے کر کے اپنا کام کرنا. کس کے لیے؟ شوق کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں. شو بازی مارنے کے لیے کام کرنا، نمائش کے لیے. ناک اونچی کرنے کے لیے پیسہ خرچہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اسراف ہے. یہ سب اسراف کی کیٹیگری میں آتا ہے. آدمی ضرورت تک، اگر ایک آدمی گھر بنا رہا ہے اور ضرورت ہے اس کے گھر کو، اگر ایسا شخص قرضہ بھی لے لے تو ضرورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ نہیں بارات آئے گی تو بارات 100 سے کم ہمارے دروازے پر آنا نہیں چاہیے، اور جب آئیں گے تو ہم ان کو 10 طریقے کھانا کھلائیں گے، اس کے لیے وہ قرضہ لے رہا ہے، یہ اسراف ہے. پوچھا گیا ہے بخل کسے کہتے ہیں؟ جہاں شریعت نے کہا ہے خرچہ کرو وہاں نہ خرچہ کرو، وہ بخل ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، اور صلہ رحمی، مطلب وہ جو ایک مرتبہ آپ کو رشتہ دار بتایا تھا نا اچھے، ان رشتہ داروں کی پرابلم کو حل نہ کرنا، یہ بخل کی علامت ہے. اسی طریقے سے عرف عام میں کوئی چیز ہے، عرف عام میں کوئی چیز ہے، اس کو بندہ نہیں کرتا ہے تو وہ بھی بخیل کہلاتا ہے. عرف عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے گھر گئے، بخیل ہوتا ہے بھی جس کے پاس پیسہ ہے نا. آپ آئے میرے پاس، میں کہتا ہوں کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے میں آپ کو چائے پلاؤں، یہ عرف عام ہے.
اس کو فالو کرنا چاہیے. مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز اور لکھی ہے کہ اگر عزت بچانے کا مسئلہ آ گیا اور عزت نہیں بچا رہا ہے تو بھی کیا ہے, تو بھی بخل کہلائے گا. پھر پوچھا گیا سخاوت کسے کہتے ہیں؟ جب بخل نہیں ہوگا تو سخاوت ہو جائے گی. بخل کی جتنی باتیں بتائیں وہ نہیں پائی جائیں گی تو سخاوت. پوچھا گیا ہے کہ ایسا کوئی نسخہ بتا دیں جس سے آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. فکر آخرت کی پوری تقریریں سن لے بھائی. یہ کوئی اگر چھوٹا سا نسخہ کرنا ہے, قرآن کریم کو بار بار پڑھیں اور جو اللہ نے کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا. پوچھا گیا کیا ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ ادب کے خلاف ہے. شہنشاہ اور ذل الہی کس کے لیے کہنا کیسا ہے؟ نہ شہنشاہ لفظ صحیح ہے نہ ذل الہی صحیح ہے. یہ سب بھارت کے مغل بادشاہوں کو کہا گیا. پوچھا گیا امتحان کی تیاری کے لیے کوئی آسان نسخہ بتا دے. جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں اور مطالعہ کریں. پوچھا گیا سورہ نصر یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا بعد میں؟ اس میں اختلاف ہے. زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بعد میں نازل ہوئی, کچھ لوگوں کی رائے پہلے نازل ہوئی. پوچھا گیا حج یا عمرہ پورے ارکان کے بعد, بال کاٹنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے کیا؟ غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کسی عورت کے پاس صرف 3 یا 4 تولہ سونا ہے, نہ چاندی ہے نہ پیسہ ہے, تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اپنے ملک کے سرکاری حکام سے تعلقات اچھے کرنے کے لیے تحفہ دینا جس سے حکومت کی اسکیموں میں ہمارا حصہ لگ جائے. کوئی بھی ایسا تحفہ جس سے کسی کا حق مارا جائے, یہ رشوت ہے, تحفہ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے کسی کا حق نہیں مارا جا رہا, مجھے اپنا حق لینا ہے, اس وجہ کرنا ہے, کر سکتے ہیں. پوچھا گیا کیا مسجد نبی میں عورتوں کو بھی جماعت کے ساتھ پوری 40 نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ کسی کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے 40 وقت کی نماز کی جو فضیلت آئی ہے وہ ضروری نہیں ہے. کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے, نہیں پڑھے گا کوئی بات نہیں ہے. اور عورتوں کی نماز تو اسی مسجد کے بارے میں, مسجد نبی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا نا کہ تمہاری نماز میری مسجد سے افضل ہے اپنے گھر میں, زیادہ ان کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا. پوچھا گیا 60 یا 70 سالہ خاتون بغیر محرم کے حج کر سکتی ہیں؟ نہیں, قانون سب کے لیے ایک ہے. بغیر محرم کے لیے جو لوگ حج کرتے ہیں پورا سفر گناہ میں گزرتا ہے, آنا اور جانا. پوچھا گیا بعض حدیث میں وتر کی نماز 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت کا ذکر ہے, تو آناف 5 یا 3 5 یا 1 7 وغیرہ کے قائل کیوں نہیں ہے؟ یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے. ایک جملہ پہلے بولتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, آناف کا کوئی مسئلہ اگر ایسا رہتا ہے نا تو یہ نہیں سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ وہ ایسے کھڑا ہے. آناف کے مسئلے عموماً بہت منطقی ہوتے ہیں اور بہت مدلل ہوتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی وہاں تک نہ پہنچ پائے. اس مسئلے میں یہ جو 3 رکعت 5 رکعت 1 رکعت بعض رکعت میں 7 رکعت وتر کی جو بات کہی گئی ہے, یہ صحابی کے بیان کرنے کا انداز ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت پڑھی, تو حقیقت میں اس میں 3 رکعت وتر ہے اور 4 رکعت تہجد ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا, جفت جب جوڑا تو 6 نکال دیا انہوں نے تہجد کو اور کہہ دیا کہ 1 رکعت پڑھی گئی. اگر 9 رکعت پڑھی گئی, وتر 9 رکعت انہوں نے کہا, تو پورے تہجد کو بھی ملا لیا اور وتر کو بھی ملا لیا, جس میں 6 رکعت تہجد تھی 3 رکعت وتر تھی. آپ کہیں گے کہ آپ یہ معنی کیوں نکال رہے ہیں؟ ایسا معنی کیوں نکال, جب ایک کہا گیا تو ایک مان لیجئے. اس کی دلیل دے رہا ہوں. کسی بھی حدیث, غور سے سن لیں, کسی بھی حدیث میں 3 رکعت کے علاوہ پڑھنے کا کوئی طریقہ لکھا نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ 5 رکعت وتر جب اللہ کے رسول نے پڑھی تو 5 رکعت میں 5 رکعت میں کیا پڑھا, کون سی سورت پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد, یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے. 1 رکعت اگر آپ مانے تو 1 رکعت کیسے پڑھی, یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے. ایک ہی بات تفصیل سے بخاری میں, سیاستہ کی دوسری کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھی. پہلے میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی پڑھا, دوسرے میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا, اور تیسری میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد پڑھا. اس بنیاد پر احناف کہتے ہیں کہ وتر 3 ہی رکعت ہے.
یہ صرف صحابی کے تعبیر کا انداز ہے، ورنہ کسی بھی وتر کی نماز پہ پڑھنے کا کوئی طریقہ حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔